الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معزز حاضرین جمعہ، انسان بڑا ہوشیار ہے. انسان گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے. اس کا دماغ ہمیشہ اپنے فائدے کی طرف جاتا ہے. اگر انسان کو پتا ہو کہ اس چیز میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو اس چیز کا بھی انسان ارادہ نہیں کرے گا. اس معاملے میں انسان بڑا جینیس ہے، ہوشیار ہے. ایک کم پڑھا لکھا آدمی، ایک جاہل آدمی، ایک ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ کس چیز میں میرا فائدہ ہے، کس چیز میں میرا نقصان ہے. مگر حیرت ہے کہ جو انسان اپنے نفع اور نقصان کو اتنا بہترین طریقے سے سمجھتا ہے، جانتا ہے، جب معاملہ دین کا آتا ہے، جب معاملہ آخرت کا آتا ہے، تو انسان کی سمجھ غائب ہو جاتی ہے. انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، برائی پر برائی کرتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اس سے سوائے نقصان کے، سوائے پریشانی کے، سوائے مصیبت کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. تو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ. گناہ کے نقصانات کیا ہیں، گناہ کے برے نتائج کیا ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات آگے بڑھائیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ کا مطلب کیا ہے. حضرت نواس ابن سمعان انصاری ایک صحابی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، گناہ کس کو کہتے ہیں اور نیکی کس کو کہتے ہیں؟ کتنا بہترین سوال ہے. اگر غور کیا جائے تو اس سوال کے اندر پورا دین آ گیا، پورا اسلام آ گیا کہ اے اللہ کے رسول، نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. انسان اگر نیک بننا چاہتا ہے پہلے اپنے اخلاق کو سدھارے. حسن اخلاق کے بغیر آدمی نیک نہیں ہو سکتا.
البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کو کرنے کے ٹائم تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو۔ گناہ کرتے ہوئے انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہو، اور گناہ کرنے کے بعد انسان کو ڈر لگے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ گناہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے دو چیزیں بتائی کہ گناہ کرنے کے ٹائم انسان کا جو ضمیر ہے، انسان کا جو نفس ہے، وہ اندر سے ملامت کرے، اندر سے اسے ایک قسم کی شرمندگی کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ کام گناہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان ڈرے، اسے یہ اچھا نہ لگے کہ میری اس چیز کا کہیں تذکرہ ہو، کہیں اس کو لوگ جان جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں گناہ کے اندر۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو انسان کرتا ہے اور کبھی کھٹک نہیں پیدا ہوتی، کبھی انسان کے دل کے اندر کوئی ملامت، کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس کی کوئی آواز نہیں آتی۔ یہ در حقیقت انسان کے دل کے اوپر، انسان کے نفس کے اوپر جب شیطان پوری طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے تو یہ جو جذبہ ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب شیطان پوری طریقے سے انسان کے اوپر حاوی ہو جائے تو گناہ کرنے کے ٹائم انسان کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اپنے نافرمان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ان کے اندر یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، افسوس کرتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تکلیفیں اور بیماریاں آنے کے بعد بھی، پریشانیاں آنے کے بعد بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا، شیطان نے اٹریکٹیو بنا دیا گناہوں کو، غلط کاموں کو شیطان نے ان کے دل اور دماغ میں سجا کر کے پیش کیا، اس کو بہترین پیکنگ میں پیش کیا، گناہ ان کو اچھے لگنے لگے، گناہوں پر ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ شیطان کی بڑی پرانی چال ہے۔ شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تو شیطان نے اسی ٹائم یہ ایگریمنٹ کیا تھا، شیطان نے اسی ٹائم یہ کہا تھا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے، اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کر کے سجا کر کے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو انسان کو جب گناہ پر پچھتاوا نہ ہو تو سمجھ جائے کہ شیطان حاوی ہو چکا ہے، اور جب گناہ کرنے کے بعد یہ ڈر نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے گا، بلکہ آدمی خود لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ یعنی انسان ایک تو چوری کرے، اوپر سے سینہ زوری کرے، ایک تو غلط کام کرے، اوپر سے اس کا اعلان کرے، اس کی پبلسٹی کرے، تو یہ گناہ کا آخری درجہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ انسان جب گناہ پر اترانے لگے، گناہ پر غرور کرنے لگے، گناہ کا اعلان کرنے لگے تو اللہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری پوری کی پوری امت کے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر کھلم کھلا بالجہر علل اعلان گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، کھلم کھلا گناہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ رات کو آدمی نے کوئی غلط کام کیا، رات کو اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، صبح کو وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اپنے ساتھیوں سے ملتا ہے اور اپنے گناہ کی داستان کو بیان کرتا ہے،
اپنے غلط کام کو مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کے اوپر جو پردہ ڈال دیا تھا اس پردے کو وہ خود ہٹا دیتا ہے، چاک کر دیتا ہے۔ یہ جب انسان کی زندگی میں یہ مرحلہ آ جائے تو سمجھ لے کہ اب یہ ایک دم بالکل لاسٹ اسٹیپ ہے، اس کے آگے اگر آدمی یہاں سے سدھر گیا تو سدھر گیا، ورنہ پھر معافی نہیں اللہ کی۔ گناہ کا ہونا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان آدم کی اولاد ہے، انسان غلطیوں سے مرکب ہے، غلطیاں اور خطائیں انسان سے ہو سکتی ہیں، مگر بہترین گنہگار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام آدم کی اولاد، تمام کے تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہترین خطا کرنے والے، غور کیجئے خطا کرنے والوں کو بھی بہترین کہا جائے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اور یہاں توبہ نہیں کہا گیا، تواب کہا گیا، بار بار توبہ کرے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد انسان یہ نہیں کہ ایک بار اللہ کے سامنے کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اس کو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ میں نے گناہ کا کام کیا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ گناہ کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، انسان کا جو دل ہے، اس دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت انسان کے دل کو ایسا بنا دیتی ہے، نہ قرآن کی آیتیں اس کے اوپر اثر کرتی ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، میرے بندو تمہارے برے کرتوتوں نے، تمہارے گناہوں نے، تمہارے پاپوں نے تمہارے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا ہے، تمہارے دلوں کے اوپر پردہ چڑھا دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، واستغفر، اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا دھبا اس کے دل سے ہٹا دیا جاتا ہے، وَسُقِلَ قَلْبُهُ، اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، اور اگر بندہ اپنے گناہ کو، اپنی غلط کام کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو وہ کالے رنگ کے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کی، کہ یہی وہ پردہ ہے جو انسان کے دل پہ پڑ جاتا ہے۔ تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے میرے بھائی۔ گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ زمین کے اندر فساد مچ جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں، روزی روٹی کی دقتیں آتی ہیں، پوری زمین میں، پوری کائنات میں فساد مچتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کے اندر فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، تمام جگہوں پر جہاں پر بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ زمین کے اندر فساد پھیل جاتا ہے۔ گناہوں کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، انسان کی روزی روٹی متاثر ہوتی ہے، انسان کے مقدر میں لکھا گیا رزق لوٹا دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے 14ویں پارے میں ایک بستی کا تذکرہ کرتا ہے،
ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ مثال بیان کر رہا ہے ایک بستی کی. کون سی بستی ہے, کہاں کی بستی؟ اللہ نے اس بستی کا نام نہیں لیا. یعنی اے مسلمانوں, تم کہیں پر بھی کسی بھی بستی پر اس آیت کو فٹ کر سکتے ہو. جس بستی کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں وہاں تم اس آیت کو فٹ کر سکتے ہو. اللہ فرماتا ہے ایک بستی تھی, کانت آمنۃ, بڑی امن و امان سے, سکون سے, شانتی سے رہتی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اس کی روزی ہر جگہ سے اس کے پاس پہنچ رہی تھی. زمین سے بھی اس کے پاس روزی پہنچ رہی تھی, آسمان سے بھی روزی پہنچ رہی تھی. ہر طریقے سے خوشحال تھی, مضبوط تھی. فکفرت بانعم اللہ, لیکن جب وہی بستی گناہوں پر اتر آئی, اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے لگی, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی, جب اس بستی کے اندر, اس قوم کے اندر, اس سماج کے اندر گناہ کے کام ہونے لگے, بدکاریاں ہونے لگی, پاپ ہونے لگے, غلط کام ہونے لگے, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی کے اوپر بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. غور کیجیے, اللہ نے لباس کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھوکا کر دیا اور خوف ڈال دیا. اللہ نے کہا ہم نے اس قوم کو, اس بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کی آئیڈینٹی ہوتا ہے, انسان کی پہچان ہوتا ہے. یعنی ہم نے اس قوم کو اس موڑ پر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ اس قوم کا, اس بستی کا حال یہ ہو گیا کہ بھوک مری اور ڈر اور دہشت اور خوف اس قوم کی پہچان بن گئی. امت مسلمہ کے جو موجودہ حالات ہیں, قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھو تو لگتا ہے کہ آج بھوک اور خوف کا وہ لباس آج اس امت کے اوپر بھی آ چکا ہے. گناہ جب ہوں گے, غلط کام ہوں گے تو روزی روٹی متاثر ہوگی. گناہوں سے انسان سے علم چھین لیا جاتا ہے. ڈگریاں ہوتی ہیں, بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جس کو علم کہتے ہیں وہ علم گناہوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم امام وقی سے کہتے ہیں, امام وقی ابن جرح جو بہت بڑے امام گزرے, محدث گزرے, امام شافعی کے استاد. امام شافعی نے اپنے استاد سے کہا کہ میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو جلدی یاد نہیں ہوتی, کوئی نسخہ بتائیں, کوئی ترکیب بتائیں. امام شافعی اپنی اس بات کو شاعری کی شکل میں کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وقی سے کہا کہ میں اپنی یادداشت سے بہت پریشان ہوں, مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی. تو امام شافعی کے استاد نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی, کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو, اگر کوئی غلط کام کر رہے ہو چھوڑ دو. فارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی, اور کہا کہ اے میرے شاگرد, اے میرے بچے, دیکھ علم جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے, اور یہ نور اللہ اپنے نافرمانوں کو نہیں دیتا ہے. امام شافعی کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہوں کی کثرت سے انسان سے علم بھی چھین لیا جاتا ہے. گناہوں کی کثرت سے مسائل آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, حادثے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورہ شورى میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہیں, وہ تمہارے اپنے پاپوں کا, اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو, غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ سب پر پکڑ نہیں کرتا, سب پر پکڑ کرے تو ہم زندہ نہیں بچیں گے. اللہ تو بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے, لیکن جن گناہوں پر تھوڑی بہت پکڑ کرتا ہے اس پکڑ کا نتیجہ ہے یہ تکلیفیں, یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں. گناہ کرنے سے انسان کے اوپر ذلت اور رسوائی آتی ہے, وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندو تم عزت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, عزت تو اللہ کے پاس ہے.
تم دنیا سے عزت مانگ رہے ہو؟ عزت کا مالک اللہ ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو گناہوں کی کثرت سے انسان ذلیل اور خائب و خاسر بھی ہوتا ہے۔ اب لاکھ ٹکے کا سوال یہ ہے کہ گناہوں سے بچے کیسے؟ سب سے امپورٹنٹ آج کے عنوان کا، آج کے موضوع کا جو سب سے اہم حصہ ہے کہ گناہ کو سمجھ لیا، گناہ کے نقصانات کو سمجھ لیا، گناہوں سے بچے کیسے؟ تو یاد رکھیں، گناہوں سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے ہمیں اور آپ کو، کہ یہ احساس دل میں ہمیشہ روشن رہنا چاہیے، یہ احساس ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شاپنگ مالز میں، بڑے بڑی دکانوں میں آج کیمرے لگے رہتے ہیں۔ اب تو گدیوں میں لوگ اپنی اپنی گدیوں میں اور بیٹھکوں میں کیمرے لگوا رہے ہیں، کوٹھیوں میں لگوا رہے ہیں۔ یہ کیمرے کس لیے لگتے ہیں؟ سیکیورٹی کے مقصد سے۔ کیمرہ لگا ہے تو چور ڈرے گا، کیمرہ لگا ہے تو کوئی غلط کام کرنے سے ڈرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک کیمرہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، مگر وہ کیمرہ 24/7 آن ہے، 24 گھنٹے چالو ہے۔ وہ کیمرہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا ہے، اس میں ریکارڈ ہونے والی فائل کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ علق میں کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، میرے بندے تجھے نہیں پتا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی تھی، اس نصیحت میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کائنات کے اندر کوئی چیز ہے، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں، یاتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا طاقت والا ہے، اس کی نالج اتنی پاورفل ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اس چیز کو بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 دیکھیں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ زمین کے بارے میں بھی جانتا، آسمانوں کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب 3 لوگ آپس میں بات کرتے تو چوتھا وہاں پہ اللہ ہوتا ہے۔ چوتھا اللہ ہوتا ہے مطلب یعنی وہاں پر اللہ موجود ہے ایسا مطلب نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی نالج، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ 3 لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ چوتھا اللہ ہے، یعنی آدمی غافل نہ رہے، اللہ ہے، اللہ کا علم وہاں پر بھی ہے، اللہ وہاں اس جگہ سے بھی باخبر ہے۔ وہ جو ہم قصور کر رہے ہیں، 3 لوگ بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہ پہلا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کبھی وہ یہ بھی سوچے کہ اس گناہ سے ہم کو مل کیا رہا ہے، اس گناہ سے ہم کو مل کیا رہا ہے۔ ایک آدمی کو شوگر ہو جائے تو میٹھا نہیں کھاتا، اس کو میٹھا بہت پسند ہے۔ جب شوگر نہیں تھا بہت میٹھا کھاتا تھا، لیکن آج ڈاکٹر نے منع کر دیا تمہیں میٹھا نہیں کھانا ہے تو نہیں کھاتا۔ اس کے سامنے بہترین سے بہترین مٹھائیاں ہیں لیکن وہ چھوتا نہیں، اسے پتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ایک انسان کو اگر پتا چل جائے کہ گناہ اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اس کی نیکیوں کے لیے زہر ہے، جیسے شوگر کے پیشنٹ کے لیے میٹھی چیزیں زہر ہے، ویسے ہی ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے گناہ زہر ہے۔ میرے بھائی، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ثوبان کہتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيضًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، روزہ، نماز، زکات، حج، عمرہ، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ڈر گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، کون لوگ ہوں گے، وہ کون بدنصیب ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ اے اللہ کے رسول، انہیں کھول کھول کے بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ثوبان،
اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، انسان ہوں گے، وَيَأْتُونَ مِنَ اللَّيْلِ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ تمہاری طرح تہجد بھی پڑھیں گے، نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ پھر ہمارے اور ان کے بیچ میں فرق کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، جب وہ اکیلے میں جائیں گے، جب وہ تنہائی میں جائیں گے، وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، وہ خلوت میں تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے غلط کام کریں گے۔ پتہ چلا کہ تنہائی کے گناہ نیکیوں کو کھا جاتے، نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں تو یہ احساس ہمیشہ ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ اچھا، انسان لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے اسے شرم آتی ہے، اور لوگوں کے رب سے شرم نہیں آتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو لوگوں سے تو حیا آتی ہے، اللہ سے حیا نہیں آتی۔ اصل حیا یہ ہے، اصل شرم یہ ہے کہ آدمی اللہ سے شرمائے۔ اس لیے کہ لوگ، جب ہم نے کمرہ بند کر دیا تو لوگ تو نہیں دیکھ رہے، عوام نہیں دیکھ رہی ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرماؤ جتنا شرمانا چاہیے، اللہ سے ویسی شرم کرو جیسی شرم کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی، ہم لوگ تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ کہا نہیں، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے اللہ سے شرم کرنے کا مطلب۔ اللہ سے شرم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان تحفظ الراس وما وعى، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں، سر کے اندر کیا کیا ہے؟ سر کے اندر آنکھ ہے، سر کے اندر زبان ہے، سر کے اندر کان ہے، اور سب سے بڑھ کے سر کے اندر دماغ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں کتنی چیزوں کو سمیٹ دیا، کہا کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ان کی حفاظت کرو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، تم اپنے پیٹ کی حفاظت کرو کہ پیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے، پیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے، یعنی تمہاری روزی روٹی کیسی، تمہارا رزق کیسا ہے۔ اور تیسری چیز وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور یہ یاد کرو کہ تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر کے اندر تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے چکر میں زیادہ نہ پڑے۔ اگر اتنی چیزوں کو کسی نے کر لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، موت کو یاد کرو، اس لیے کہ گناہ کے اندر ایک لذت ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتا ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو تمام لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا کہ گناہوں سے بچنا ہے اگر، تو ہمیشہ اپنے دل اور دماغ میں یہ تصور قائم رکھیے کہ ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے ہمارا سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہمارے بزرگ فرشتے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک حرکت کو نقل کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور حرکت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے سورہ قاف کے اندر فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تم جو بولتے ہو، تمہارے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور فرشتے وہ ساری ریکارڈنگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر ہم وہاں مکرنا چاہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے، تب بھی نہیں بچ سکتے۔ تو ہمارا بدن گواہی دے گا، ہمارا ہاتھ گواہی دے گا، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہماری چمڑی گواہی دے گی۔ حتی اذا ما جاءوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، تمہارے چمڑے گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان کی چمڑی کہے گی کہ جو اللہ جیب کے اندر، زبان کے اندر بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ہمارے اندر بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی اور حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ سب کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رہیں اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین اور سکون کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔